subscribe to my channel. یہ کہانی ہے ایک خوبصورت گاؤں کی جہاں ایک عبدو چاچا رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک انوکھی مرغی تھی جو ہر روز سونے کا انڈا دیتی تھی، لیکن یہ بات صرف عبدو چاچا جانتے تھے۔ ارے واہ میری مرغی، تو ایک نعمت ہے، لیکن یہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا فیضان بھی رہتا تھا جو اپنی اماں اور بیوی کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عبدو چاچا کی امیری دیکھ کر شک میں ڈوبا رہتا تھا، لیکن ان کا پڑوسی فیضان ہر روز ان کی دولت میں اضافہ دیکھ کر حیران ہوتا جا رہا تھا۔ ارے کیا بات ہے، عبدو چاچا ہر روز کچھ نیا لاتے ہیں، یہ مرغی ہی کچھ خاص لگتی ہے۔ ایک دن فیضان اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے سے چھپ کر عبدو چاچا پہ نظر رکھتا ہے۔ جب عبدو چاچا مرغی کے دڑبے میں جاتے ہیں اور سونے کا انڈا اٹھاتے ہیں تو فیضان دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے عبدو چاچا کے امیر ہونے کی وجہ۔ اوہ ہو چاچا، یہاں سے آ رہے ہیں پیسے۔ فیضان بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ من ہی من میں اس مرغی کو چرانے کا خیال کرتا ہے، اور فیضان من ہی من طے کر لیتا ہے کہ آج رات تو وہ لازمی اس مرغی کو چرائے گا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے فیضان دبے قدموں سے مرغی کے دڑبے کی طرف جاتا ہے۔ مرغی اپنے دڑبے میں سو رہی ہوتی ہے اور فیضان آہستہ سے اس کے قریب جاتا ہے اور اسے بوری میں بند کر کے اپنے گھر لے آتا ہے۔ ارے واہ، اب میری قسمت بدلے گی، یہ مرغی مجھے امیر بنا دے گی۔ صبح ہوتی ہے، عبدو چاچا باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں مرغی باہر نہیں ہے۔ پھر وہ اس کے دڑبے کی طرف جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، دانا ہر طرف بکھرا ہے لیکن مرغی کہیں نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ ہائے مرغی، میری مرغی کہاں گئی؟ ہائے میری سونے کے انڈے والی مرغی کہاں گئی؟ کون کمبخت چرا کر لے گیا؟ عبدو چاچا بڑے پریشان ہوتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ ادھر فیضان مرغی کو پنجرے میں بند کر کے اس کے پاس بیٹھا ہے۔ ارے واہ، اب تو میں بھی امیر ہو جاؤں گا، یہ مرغی سونے کا انڈا دے گی تو۔ صبح کا وقت ہوتا ہے اور فیضان بڑا خوش ہوتا ہے کہ مرغی انڈا دے گی، لیکن یہ کیا، مرغی نے تو آج انڈا دیا ہی نہیں۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبدو چاچا کو تو یہ روز انڈا دیتی تھی، آج مجھے کیوں نہیں دیا؟ فیضان ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک مرغی بول پڑتی ہے۔ فیضان، چوری بری بات ہے، سچائی کا راستہ اپناؤ۔ ارے تو بولتی بھی ہے؟ سلمہ اور اماں بھی دوڑ کر کمرے میں آ جاتی ہیں جب مرغی بولتی ہے تو۔ ارے ارے ارے، یہ مرغی بولتی ہے، یہ بولی کیسے؟ فیضان، کہاں سے لایا یہ مرغی؟ سچ بول ورنہ کان کھینچوں گی تیرے۔ میں عبدو چاچا کی امانت ہوں، یہ مجھے یہاں چوری کر کے لایا ہے۔ فیضان، تم نے چوری کی، ابھی جاؤ اور اس کو واپس کرو اور عبدو چاچا سے معافی مانگو۔ معاف کر دو اماں، غلطی ہو گئی، میں ابھی مرغی واپس کر کے عبدو چاچا سے معافی مانگتا ہوں۔ فیضان عبدو چاچا کے پاس مرغی لے کر جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے۔ چاچا، یہ رہی تمہاری مرغی اور اسے میں نے چرایا تھا، مجھے پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سونے کا انڈا دیکھ کے لالچ میں آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن
سچے دل سے معافی مانگی جائے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اب میرے انڈے صرف نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کسی کی کوئی چیز نہیں چراؤں گا۔ بیٹا اب میں بھی انڈے بیچ کے پیسے گاؤں کے کاموں میں استعمال کروں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اسی سونے کو بیچ کے پیسوں سے گاؤں میں اسکول اور اسپتال بنائے جاتے ہیں اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر سچائی اور ایمانداری ہمیشہ کامیاب کرتی ہے۔